میرا موضوع ہے عدم تشدد کی حکمت عملی۔ عدم تشدد نان وائلنس، لغت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تشدد سے گریز کیا جائے۔ انقلابی پارٹی میں اس کا ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ جماعت کی تیاری کے دوران عدم تشدد کو حکمت عملی کے طور پر اپنایا جائے۔ جماعت کی تیاری کے دوران طاقت بناؤ اور بچاؤ کے اصول پر ایک تربیت یافتہ منظم انقلابی پارٹی تیار کی جائے اور اس کو سسٹم سے ٹکرانے سے بچایا جائے، اور اس طرح سے ٹکراؤ سے، تشدد سے گریز کرتے ہوئے اپنی طاقت میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ عدم تشدد کی حکمت عملی ہے۔ اب اس کے حوالے سے فکری مغالطے بھی ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک عدم تشدد سے مراد یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے تشدد سے گریز کرنا ہے۔ جو انقلابی جماعت ہوگی یا انقلابی نظریہ رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ تو اس سے نوجوان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم انقلاب برپا کر لیں گے تو یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، سامراجی ریشہ دوانیاں ہیں، یہ تو ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی، تو ہم ان کے خلاف رویہ کیسا رکھیں گے؟ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری پالیسی ہوگی، ہماری حکمت عملی ہوگی، حکمت عملی کے درجے میں پارٹی کی تیاری عملی کے درجے میں ہم اپنائیں گے انقلاب۔ لیکن جب ایک انقلابی جماعت ریاست کی طاقت ہے، جب تک کہ جو نظام ہے وہ انقلابی پارٹی کے کنٹرول میں نہیں آتا، نظام کو اپنے ہاتھ، تب تک عدم میں لے لے گی، تو اس کے بعد وہ مسلح طاقتیں، وہ قوتیں جو رد انقلاب کی کوششیں کریں گی، ان کے خلاف ریاستی طاقت کے ذریعے سے کوئی بھی حربہ، کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو عدم تشدد کا ہمارا جو نظریہ ہے وہ اہنسا کے اس نظریے سے مختلف ہے جو عقیدتاً کوئی بھی شخص اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیتا ہے، جو عقیدتاً کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی تشدد نہیں کریں گے۔ جبکہ عدم تشدد جو ہے وہ پارٹی کی تیاری کے دوران کسی بھی قسم کے تشدد سے اپنی جو تربیت یافتہ جماعت ہے اس کو بچانے کے لیے جو ایک پالیسی ہے، حکمت عملی ہے، اس کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ آپ سسٹم کی تمام تر جو استحصال ہے، تمام تر جو پروپیگنڈا ہے، تمام تر جو میڈیا وار ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایک منظم، مربوط اور تربیت یافتہ انقلابی جماعت تیار کریں اور جذباتیت میں آ کر، سسٹم کے ٹکراؤ میں آ کر، سسٹم کے اداروں سے اس جماعت کو لڑوا کر اس کی طاقت کو ختم کر دیں۔ تو بیسیکلی جو انقلابی جماعت تیار کی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو اس کا مقصد سسٹم کے اداروں سے لڑنا نہیں ہوتا بلکہ سسٹم کو ختم کرنا ہوتا ہے، سسٹم کے خلاف انقلاب لانا ہوتا ہے۔ تو سسٹم کے خلاف انقلاب لانے کے لیے عدم تشدد کو جماعت کی تیاری میں انقلاب تک جو حکمت عملی کا اصول ہے اس کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اور اس کے اسوہ سے عدم تشدد کا اصول ہے۔ تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے عظیم انقلابی لیڈر ہیں اور جنہوں نے دنیا کی ایک بہترین انقلابی جماعت پیدا کی ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ان کی زندگی کو دو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو پہلا دور ہے وہ ان کی زندگی کا مکی دور ہے، مکہ مکرمہ کے ان کے زندگی کے 13 سال ہیں، جس میں انہوں نے جماعت صحابہ کی داغ بیٹ ڈالی، جماعت صحابہ کی تربیت کی اور جماعت صحابہ کو ایک قوت بنایا۔ اور اس سارے دور میں آپ کی جماعت کا اصول کیا تھا؟ کفو ایدیکم، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ طاقت بھی موجود دور میں آپ، کیونکہ اس وقت جماعت میں قریش کے جری، صحابہ کرام السلام اور حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، مختلف طرح کے مظالم ڈھائے گئے، حضرت علی بھی موجود تھے۔ ان تمام مظالم کے باوجود بہادر ترین افراد جماعت کے پاس ان کا جواب، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے جو قریش مکہ تھے، مکہ کے افراد تھے، مکہ کا جو سسٹم تھا اس کی طرف سے ڈھائے جانے والے جو مظالم تھے، ان کی طرف سے دلایا جانے والا جو اشتعال تھا، اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، اس کے خلاف آپ کا کوئی بھی ری ایکشن نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں جماعت کی تیاری کے دور سے ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جماعت کی تیاری کے دوران ہمیشہ انقلابی جماعت کفو ایدیکم کے اصول پر رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کے تشدد کا جواب نہیں دیتی، اس کے اشتعال میں نہیں آتی،
اور جب دوسرے دور میں مکی زندگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت انقلاب برپا کر لیتی ہے, ریاست بنا لیتی ہے, ریاست کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے, تو پھر وہی جماعت انہی کفار مکہ کے خلاف جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خندق میں ہمیں جاں فشانی سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے عدم تشدد کے حوالے سے. جو تیسرا ہمارا نقطہ ہے وہ عدم تشدد اور نظریہ جہاد. اب جہاد کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں ایک فکری مغالطہ پھیلایا جاتا ہے. تو جہاد کے جو لغوی معنی ہیں وہ کوشش کے ہیں, جد و جہد کے ہیں. تو نظام ظلم کے خلاف کسی بھی سطح کی گئی کوشش, نظام ظلم کو مٹانے کے لیے کسی بھی سطح کی جو کی گئی کوشش ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جہاد کی جو ایک قسم ہے جس کو جہاد بالسیف یا قتال کہا جاتا ہے, اسی کو اصل جہاد سمجھا جاتا ہے. اور اسی فکری مغالطے کو استعمال کر کے ہمارے معاشرے کے نوجوان کے ذہن کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کو عسکریت پسند بنایا جاتا ہے, اس کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے. تو اس عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ بھی جہاد تھی, اور جو قتال کا جہاد ہے, جو جہاد بالسیف ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ ہو, پھر امیر کی اجازت ہو, اور اس کے بعد اسٹیٹ کا جو لشکر ہو یا اسٹیٹ کی جو فوج ہو یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہوں, اس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے. لیکن اس مقدس عنوان کو, اس عظیم جو مقدس عنوان ہے, اس کو استعمال کر کے نوجوان کے ذہن میں خلجان پیدا کیا جاتا ہے, اس کو جد و جہد سے عاری بنا کر اس کو سسٹم کے حق میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک جو مغالطہ ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ جہاد میں اور عدم تشدد میں ہم نے فرق کو جاننا ہے. اسی طرح سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی وہ بین جہاد تھی, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور اسی طرز پر جو آج کی ہماری انقلابی جماعت کی تیاری کی زندگی ہے, سب سے پہلا جہاد یہ ہے. جب اس جہاد سے گزر کر ہم ایک انقلابی جماعت کو تیار کر لیں گے, ایک مضبوط اور مربوط تربیت یافتہ افراد کی ایک پارٹی, ایک طاقت ہم تیار کر لیں گے, تو پہلا جہاد یہ ہے. تو یہ جو قتال ہے یہ تو آخری جہاد ہے جو اسٹیٹ کی طاقت کے ذریعے سے ان افراد کے, ان اداروں کے یا ان طاقتوں کے خلاف کیا جائے گا جو انقلاب دشمن ہیں, جو عدل کی دشمن طاقتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلا جو ہمارا جو ہے وہ تاریخ کے عظیم انقلابات, جماعت صحابہ کے انقلاب کے بعد جو انقلابات آئے ہیں, ان میں عدم تشدد جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں ملتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. انقلاب فرانس ہو یا بلشوک پارٹی کا انقلاب ہو یا وینزویلا کا انقلاب ہو یا ریسنٹلی ایران کا انقلاب ہو, ان تمام انقلابات کا ہم مطالعہ کریں تو جماعت کی تیاری کے دوران عدم تشدد ان پارٹیوں کا اصول رہا ہے. عدم تشدد پر انہوں نے اپنی جماعت کو تیار کیا, سسٹم سے بچاتے ہوئے جماعت تیار کی, ایک طاقت تیار کی, اور اس طاقت نے پھر سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا. اور ایک بہترین جو اگزامپل ہے وہ ایران کے انقلاب کی ہے کہ جب رضا شاہ پہلوی کی فوجیں اور انقلابی آمنے سامنے آئے تو فوجوں کی طرف سے گولی چلانے کا حکم دیا گیا, اور انقلابیوں نے ان گولیوں کے بدلے میں پھول فوجوں کے اوپر پھینکے. تو فوجی جو جوان تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور وہ انقلابیوں کی صفوں میں آ کر کھڑے ہو گئے. اور اس طرح سے رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایک انقلاب ایران میں برپا ہوا. اور عدم تشدد پر دوسرا جو ایک بہترین انقلاب ہے وہ جمہوری طریقے سے وینزویلا میں آن جہانی ہوگو شاویز کی قیادت میں برپا ہوا انقلاب سامراج کی بغل میں. تو یہ عدم تشدد کی ایک اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا نقطہ ہے اس میں سامراجی سازشوں کے تناظر میں عدم تشدد کی اہمیت. تو سامراج یا سرمایہ داری نظام یہ تو پوری دنیا میں انقلابی طاقتوں کے خلاف یا رد سامراج کی طاقتوں کے خلاف اپنے قبضے کو, اپنے استحصال کو بروئے کار لانے کے لیے, اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ سامراج تانے بانے بنتا رہتا ہے. اور سامراج ہمیشہ انقلابی جماعتوں میں ان کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کہ ان کو اشتعال دلایا جائے, اور اشتعال دلا کر ان کو اپنے ہی ملک کے اداروں کے ساتھ ٹکرا کر ان کو پاش کر دیا جائے, تاکہ جو انقلابی نظریات ہیں وہ عوام میں بدنام ہوں. رد سامراج کے اور سرمایہ داریت مخالف جتنے بھی طاقتیں ہیں وہ بدنام ہوں اور اس راستے پر دوبارہ کوئی نہ چل سکے. تو سامراج کی ان سازشوں کو توڑنے کے لیے جو تیر بہدف نسخہ ہے وہ عدم تشدد کا نسخہ ہے. اور یہ جو عدم تشدد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر تشدد نہیں کیا, یہ اپنی زبان کو, اپنی تحریر کو, اپنی تقریر کو بھی اس انداز میں کیا جائے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اشتعال انگیزی کا شکار نہ ہو, ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کے جو ریاستی طاقتیں ہیں ان کے خلاف ہم لیم لائٹ میں نہ آ جائیں.
آ جائیں. جس طرح سے ہمارے ملک میں ایک عام سی بات جو چلتی ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پر کچھ مجاہدین جو گراؤنڈ پہ تو کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ فیس بک پر لیم لائٹ میں آنے کے لیے ملکی اداروں پر، سیکیورٹی ایجنسیز پر خصوصی طور پر جو ہے وہ طنز کرنا، ان کے اوپر باتیں کرنا یا ان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بنیادی انقلاب ہے. حالانکہ انقلاب یہ نہیں ہے. انقلاب سرمایہ داریت کے خلاف جماعت کی تیاری کا نام ہے. جب آپ کے پاس سرمایہ داریت کے خلاف طاقت ہی نہیں ہے، جماعت ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے کسی ادارے کو بدنام کر دینا یا اس کے اوپر دشنام ترازی کر دینا یا اس کے سٹنگ جرنیلوں کا نام لے کر جو ہے وہ باتیں کر لینا، یہ محض انقلاب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو انقلاب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طاقت بنانی ہے اور اس کو بچانا ہے، اور آپ کا جو تیر بہدف انقلاب کے لیے جو نصب العین ہے وہ سرمایہ داریت اور سامراجیت کے خلاف ہے. تو یہ بھی نوجوان کو، جذباتی نوجوان کو، ایک مخلص نوجوان کو ڈی ٹریک کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے. اس کو تانا دیا جاتا ہے، آپ کیسا انقلاب لا رہے ہیں، آپ تو ان کے خلاف نہیں بات کر سکتے، آپ تو فلاں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ تو فلاں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو انقلاب ہے وہ فلاں فلاں کے خلاف نہیں ہے، وہ سرمایہ داری نظام اور سامراجیت کے خلاف ہے. تو اس کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کو ہم نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے، اور وہ حکمت عملی عدم تشدد کی حکمت عملی ہے، وہ طاقت کو بنانے کی حکمت عملی ہے، طاقت کو بچانے کی حکمت عملی ہے. اور اسی طرح سے جو عدم تشدد کا جو نصب العین ہے، جو نظریہ ہے، یہ ہمیں معاشرے میں موجود دہشت گرد جو جماعتیں ان سے بھی ممتاز بنائے گا. ہمارا نظریہ کتنا ہی اعلیٰ، ہمارا نصب العین کتنا ہی عظیم تر کیوں نہ ہو، جب ہم اس کو دور کے تقاضے کے مطابق اس کی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تب تک ہم عوام میں مقبول نہیں ہو سکیں گے. اور اگر ہم اس اعلیٰ ترین نصب العین کو نافذ کرنے کے لیے بندوق اٹھا کر نکل پڑتے ہیں تو ہم میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو ان غنڈہ گرد عناصر سے ممتاز بنانے کے لیے بھی انقلابی جماعتوں کو عدم تشدد جو ہے وہ ایک بہترین نسخہ کیمیا ہے. اسی بنیاد پر جو انقلابی پارٹی ہے اس کی جڑیں عوام میں مزید گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ایک بہترین انقلابی کیڈر تیار کر کے ملک میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور دنیا میں بھی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے عدم تشدد ایک بہترین جو حکمت عملی ہے اس کے طور پر دنیا میں سامنے آیا ہے. اور ہمارے نزدیک، ہمارے لیے جو ہماری تحریک سرخیل مولانا محمود الحسن شیخ الہند نے ہمارے لیے جو 1920 میں جو ایک ویژن ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ہی ہندوستانی بھائی نے ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ اب ہماری جتنی بھی تحریکیں چلیں گی وہ عدم تشدد کے اصول پر چلیں گی. اور اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر میں جو ہماری کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو دونوں تحریکوں نے 1920 کے بعد بر صغیر میں جنگ جو تحریک آزادی ہے اس کو اعلیٰ ترین طریقے سے آگے بڑھایا، اور 1947 میں ہمارے ملک میں آزادی جو ہے وہ ملی، وہ عدم تشدد کی جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں ہی ہمیں ملی. اور اس کے بعد جو آخری چیز جو رہ گئی ہے، اگر 2 منٹ کی اجازت تو وہ یہ ہے کہ انقلابی جماعت کے اندر بھی جو ہمارے رویے ہیں وہ رحماء بینہم کے جو اصول ہے اس کے تحت ہیں. اور یہ عدم تشدد کا تقاضا ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو رویے ہیں، ان میں بھی کسی بھی قسم کا تشدد، ان میں بھی کسی بھی قسم کی جارحیت، اس کا جو کوئی بھی عنصر ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے. جماعت کے اندر جو ہے وہ ایک سہل کیفیت، ایک آسان کیفیت ہوتی ہے، ایک جو خوشگوار جو کیفیت ہے، خوشگوار جو ثقافت ہے وہ جماعت کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہر طرح کے، ہر مزاج کے، ہر خوبی اور خامی رکھنے والے ہر انسان کو ہم نے اپنے اندر اکاموڈیٹ کر کے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو وسعت دے کر اپنی ایک بہترین، ایک نئی انقلابی ثقافت اپنی جماعت میں بھی پیدا کرنی ہے. یہی جو ہے وہ عدم تشدد کا اس اصول کا تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کے تحت ہم نے اپنی طاقت کو بنانا ہے، اس سسٹم کے خلاف ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے. اور یہی اس موضوع کے جو ہیں وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان سازشوں کو توڑنے کے لیے جو تیر بہدف نسخہ